بسم اللہ الرحمن الرحیم جواز و تخصیص الاثر بالتعامل لا ترکہ۔ اثر کو تعامل کے ساتھ خاص کرنا جائز ہے، اثر کو چھوڑنا جائز نہیں۔ قال فی الذخیرۃ فی الفصل الثامن۔ ابھی چونکہ آج ہم آخری دن ہی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اتوار کے دن ہم نے اس کتاب کی اختتامی تقریب کے لیے بندوبست کر لیا ہے، لیکن چونکہ کل بھی میں سبق نہیں پڑھا سکا اور آج بھی کچھ دیر آپ کے انتظار میں لگ گئی اور پھر اس کے بعد میں ہی کس سے بعد میں مصروف ہو گیا، تو آج بھی تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے۔ آدھے وقت میں تو ظاہر ہے کہ کتاب پوری نہیں ہوگی، تو بس میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، مختصر بات، تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اور آخری سبق انشاءاللہ اتوار کے دن ظہر کے بعد ہوگا انشاءاللہ العزیز، آپ کا بعد ظہر متصل تقریباً 2 بجے سے شاید کچھ پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے۔ آپ اس دن پھر پہلے ہی وہ آپ کو لائن پہ رکھیں گے انشاءاللہ، باقی ساتھیوں کو بھی اطلاع دے دیں گے، اور ایک دوسرے استاد انشاءاللہ اس کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے ادارے میں تقریب منعقد کی ہے، تو جو ادارے میں تخصص سازی کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے اور آپ حضرات بھی اس میں ہوں گے۔ تو اگر بالفرض پھر بھی کچھ رہ گیا تو وہ آخری سبق پڑھنے کے بعد پھر کسی وقت میں آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کے کروا دوں گا۔ اس لیے آج اختصار سے میں خلاصہ کرتا ہوں ترجمہ۔ قال فی الذخیرۃ فی الفصل الثامن من الاجارات فی مسألة ما لو دفع الى حائق غزلا لینسجہ بالثلث۔ ذخیرۃ الفتاوی میں اجارات کی بحث کی 8ویں فصل میں لکھا ہے، ایک مسئلے میں، لو دفع کسی بندے نے کسی بننے والے کو، کسی حائق ہمارے یہاں جلائے ہوتے ہیں، آپ ترجمہ جلایا بھی کر لیں، کسی جلاہے کو اون دیا تاکہ اس سے کپڑا بن دے، بالثلث 1/3 پر، یعنی جو کپڑا بنے گا اس میں 1/3 اس کا ہوگا۔ بلخ کے مشائخ جیسے کہ نصیر ابن یحییٰ، محمد بن سلمہ اور دیگر حضرات کپڑوں میں اس اجارے کو جائز قرار دیتے تھے۔ کیوں؟ لتعامل اہل بلدہم فی الثیاب، کہ کپڑوں میں ان کے علاقے کے لوگوں کا یہ تعامل تھا، اور تعامل حجت ہوتا ہے جس کی وجہ سے قیاس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، تعامل حجت ہے مستقل۔ اور اس کے ساتھ اثر میں تخصیص کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ ذخیرۃ الفتاوی کی عبارت ہے یہاں تک۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَيَخُصُّ بِهِ الْأَثَرُ، جس پہ عنوان قائم کیا ہے۔ تجویز هذا هذه الإجارة فی الثياب للتعامل، کہتے ہیں کہ اس اجارے کو کپڑوں میں جائز قرار دینا تعامل کی وجہ سے ہے۔ بمعنی تخصیص النص الذي ورد فی قفیز الطحان، نص کے خاص کرنے کے معنی میں وہ جو وارد ہوئی ہے قفیز طحان میں، اس لیے کہ نص وارد ہوئی ہے قفیز طحان میں، نہ کہ حائق، الا ان الحائق، سوائے اس کے کہ حائق اس کی نظیر ہے، سیکون واردن فی دلالتن، تو دلالتن یہ حدیث اس میں بھی وارد ہوئی ہے، دلالت النص کے طور پہ، عبارت النص کے طور پہ نہیں، دلالت النص کے طور پہ، اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو متى ترکنا العمل بدلالت هذا النص فی الحائق، بس جب ہم نے حائق میں اس نص کی وجہ سے، اس نص کی دلالت کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیا، اور نص پر ہم نے عمل کیا صرف قفیز الطحان میں، تو یہ تخصیص تو ہے، یہ قفیز الطحان کی اصل کو سرے سے ترک کرنا نہیں ہے، اور نص کو تعامل کی وجہ سے خاص کرنا جائز ہوتا ہے۔ باقی قفیز طحان، آپ قفیز طحان کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص آٹا پیسنے والے کو دیتا ہے آٹا اور کہتا ہے کہ جی تم آٹا پیس دو اور اپنی مزدوری کے لیے اسی میں سے آٹا لے لو، تو یہ جائز قرار نہیں دیا گیا حدیث کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو اس پر قیاس کر کے فتویٰ دیا گیا تھا کہ حائق کو بھی اس کپڑے میں سے نہیں دے سکتے
کہ اجرت جن سے عمل میں سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں فقہاء نے تخصیص کر دی اس وجہ سے کہ نص یعنی مورد میں بند ہے، اور مورد ہے قفیدۃ ہان، لہذا حکم وہیں تک بند ہوگا۔ قالو فقہاء نے کہا وہذا بخلاف ما لو تعامل اہل بلدۃ قفیدۃ ہان، اگر کسی علاقے والے قفیدۃ ہان پہ اپنا تعامل کر لیں فإنہ لا يجوز، تو جائز پھر بھی نہیں ہوگا، یعنی قفیدۃ ہان کا معاملہ پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ ولا تکن معاملۃ معتبرۃ، اور ان کے معاملے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم اعتبار کریں ان کے معاملے کا کنتر کن النص اصلا، تو یہ نص کو سرے سے ہی چھوڑنا ہوگا، اور تعامل کی وجہ سے سرے سے نص کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی تخصیص تو جائز ہے، اس کی تخصیص کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ ذالک لأن ذالک تعامل اہل بلدۃ واحدہ، اس لیے کہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کا تعامل اور کسی ایک علاقے کے لوگوں کا تعامل اثر میں تخصیص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل بلدہ کا تعامل اگر تقاضا کرتا ہے اس تخصیص کا، یعنی اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ تخصیص جائز ہو، تو دوسرے شہر والوں کے تعامل سے اس تعامل کو ترک کرنا تخصیص سے مانے ہیں، تو شک کی وجہ سے تخصیص ثابت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ برخلاف تعامل استثناء کے اندر جو ہوتا ہے، استثناء بے معدوم ہے، گزر چکی بات پہلے بھی، فَإِنَّهُ وُجِدَ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا، کہ استثناء پوری دنیا میں آج پایا جاتا ہے، لہذا اس کو جائز قرار دیا۔ تو ذخیرۃ الفتاویٰ کی بات یہاں پہ یہاں تک آ کے مکمل ہو گئی۔ اعتبار العرف العام والخاص، والحاصل، کہتے ہیں کہ ذخیرہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے ان العرف العام، کہ عرف عام اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اذا لازم منہ ترک المنصوص، تعامل اور عرف عام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب اس سے منصوص مسئلے کا چھوڑنا لازم ہوتا ہو۔ ہاں اس سے وَإِنْ خَالَفَ ظاہر روایہ، اگرچہ وہ ظاہر روایت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُتَعَارِفَةِ فِي الْأَيْمَانِ وَالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْعُقُودِ، کہتے ہیں یہ بات جیسا کہ ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے جو ایمان اور عادت جاریہ میں ہے، عقود کے اندر، یعنی عقود یعنی بیع اجارہ وغیرہ معاملات میں جو قسمیں اور
عادت جاریہ یعنی عرف عام، جو جاری ہے فتجری تلک الالفاظ والعقود، تو یہ الفاظ اور عقود جاری ہوں گے فی کل بلدۃ علی عادت اہلیہا، ہر علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کی عادت کے مطابق، اراد منھا ذلک المعتاد بینہم، اور اس سے مراد وہ چیز ہوگی جو ان میں معتاد ہے، جو ان میں چلتی ہے، ویعملون دون غیرہم بما یقتضیہ ذلک من صحۃ و فساد، اور وہ معاملہ کریں گے ان کے علاوہ نہیں وہی لوگ، بما یقتضی اس کے مطابق جو تقاضا کرتا ہے صحت اور فساد کا، جو ان کا عرف صحت اور فساد کا تقاضا کرتا ہے اسی کے مطابق ان کے علاقے میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ صحت، فساد، تعلیم و تعریف، اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں، وَإِن سَرَ الْفُقَهَاءُ، اگرچہ فقہاء نے تصریح کی ہے بین مقتضا و خلاف مقتضا العرف، کہ اس کا تقاضا، اگرچہ فقہاء نے تصریح کی ہو کہ اس کا تقاضا عرف کے مقتضا کے خلاف ہے، اس لیے کہ متکلم نے تکلم کیا اپنے عرف اور عادت پر، اور یقصد ذالک بکلامی دون ما اراد الفقہاء، اور اس سے مراد تو ظاہر ہے کہ وہ کلام ہے متکلم کا، نہ کہ وہ فقہاء کی مراد، یعنی بات کرنے میں بات کرتے تو اپنے عرف کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ انما یعامل کل واحد بما ارادہ، ہر ایک معاملہ کرتا ہے تو ہر آدمی اپنے عرف کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ بعض الفاظ العرفیہ حقائق و اصطلاحیت، کہتے ہیں کہ عرفی الفاظ، عرف میں جو کوئی الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ تو حقیقت اصطلاحیہ کہلاتی ہے، جس سے معنی اصلی ہو جاتا ہے مجاز لغوی کی طرح۔ جامع الفصولین میں کہا ہے کہ مطلق الکلام فیما بین الناس ینصرف المتعارف، کہ مطلق کلام جو لوگوں کے درمیان چلتا ہے تو متعارف کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جس میں کوئی تقیید نہیں ہے تو تقیید عرف کے مطابق ہی ہوگی۔ علامہ قاسم ابن قطبغہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں ہے، التحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ واقف، موصی، حالف، ناظر، اور ہر ایسا عاقد کہ جس کو اس کی عادت پر محمول کیا جا سکتا ہو، اس کے خطاب میں، اس کی گفتگو میں، اس کی لغت میں، وہ لغت الذی یتکلم بہا، جس کے ساتھ وہ کلام کر رہا ہے، جو موافق ہو عرب کی لغت کے، ہاں جو موافق ہو عرب کی لغت اور اشارے کی لغت کی، یا نہ موافق، اور اس کے بعد آگے کا ثم علم انی لم ارم من تکلم هذا المسئلہ ما یشفی العلیل، میں نہیں جانتا کہ کسی بندے نے اس پہ ایسی گفتگو کی ہو جو مریض کو شفا بخشے، مریض منم مستفتی، اور شفا مانا اس کو اس کے مسئلے کا علم پورے طور پہ تسلی بخش، میں نے نہیں دیکھا۔ وَكَشَفَهَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ تَطْوِيل، اور اس نے اس کی وضاحت کی ہو جو مزید طوالت کا تقاضا کرتی ہو، اس لیے کلام اس پر یطول لمبا ہو جاتا ہے، احتیاجی ذکر اصول و فروع،
کیونکہ تمام اصول فروع کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وجہ ماسا، اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے جو اس پہ اٹھائے گئے ہوں۔ اور توضیح ہے اس کی، ما بنا علی هذا المقال، وہ جو بنایا گیا اس مقولے پر، وقت حضرت ہونا کا علامہ کرتا وقت اثر تو ہونا کا، تو میں نے اختصار کی اکتفا کی، علامہ ذکر تو اسی بات پر جو میں نے ذکر کیا یہاں پہ، ثم ظہرت بعد ما اضمرت، پھر میں نے بعض وہ باتیں بھی ظاہر کر دی جن کو میں نے پوشیدہ رکھا تھا پہلے۔ پھر رسالت نے ایک رسالے میں جسے میں نے شرح بنایا ان اشعار کی، اور میں نے بعض مقصودی باتیں بھی اس کے ساتھ ملا دی ہیں، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے نشر العرف فی بنائی، نشر العرف فی بنائی بعض الاحکام من العرف۔ تو عارف ہے یا عارف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوشبو میں لانا، بعض احکام میں عرف پر بنیاد رکھنا اور خوشبو میں لانا، بڑا ترجمہ کتاب کے نام کا۔ فمن رام زیادہ تعالیٰ کا فلیرجع الی ہناک، جو مزید دیکھنا چاہتا ہو تو وہ میری اس کتاب میں مزید بات ملا تھا۔ ولا يجوز الجوز بالضعیف العمل ولا به یجاب من جاء یسأل تو دیکھیے گا، ولا يجوز بالضعیف العمل، جائز نہیں ہے ضعیف قول پر عمل کرنا، ولا به یجاب من جاء یسأل، اور نہ اس کے ساتھ جواب دیا جائے گا اس شخص کو جو مسئلہ پوچھنے آیا ہے، مستفتی کو فتوی نہیں دے سکتے اور خود بھی عمل نہیں کر سکتے ضعیف قول پر، الا لعامل له ضرورہ، مگر ایسا عامل جس کو کوئی ضرورت ہو یا اس کے لیے ہو معرفت مشہور۔ لیکن ایسے عمل کرنے والے کے لیے جسے کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو، عمل له معرفت مشہورہ، یا جس کو مہارت تامہ حاصل ہو فقہ میں، لیکن القاضی به لا یقضی، لیکن لا یقضی، لیکن قاضی اس ضعیف قول پر فیصلہ نہیں کرے گا، وَإِنْ قَضَى فَحُكْمُهُ لَا يَمْضِي، اگر فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن القاضی به لا یقضی، اچھا، لا سیما قضاتنا اذا قیدوا، بطور خاص ہمارے قاضی جب انہیں مقید کیا جائے، براجح المذہب حین قلدوا، جب انہیں منصب پہ بٹھایا جا رہا ہو، عہدہ سونپا جا رہا ہو، انہیں مقید کیا جائے راجہ مذہب کے ساتھ، انہیں راجہ مذہب پر فتویٰ دینا ہے۔ پھر وَتَمَّ مَا نَظَمْتُ فِي سِلْک، جب میں نے نظم بنائی تھی وہ ایک سلک ایک لڑی میں پڑو دی گئی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں آ کے اشعار بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہو گئے ہیں کتاب کے۔ اب اس کے بعد آگے صرف ان کی تشریح ہے ان اشعار کی، اور بات اس اگلی تشریح میں وہی ہو رہی ہے جو شروع میں بھی آ گئی تھی، اور وہ تھی ضعیف قول پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو کچھ بات تو قدر بات تو پہلے گزر بھی چکی ہے کہ ضعیف قول پر عمل کرنا جائز نہیں ہے سوائے مجتہد کے لیے، یا کسی مجبور شخص کے لیے۔
اور جسے کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس کی ضرورت کے مطابق، اور لوگ عمل نہیں کر سکتے ضعیف قول پر. بہرحال تو فرمایا کہ بس وقت تھوڑا ہے، ترجمہ دیکھنے جہاں تک ہو جائے. الافتاء والعمل علی ضعیف، ضعیف قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں، گزر چکی ہے شرح کے اول میں علامہ قاسم قطب سے، کہ فیصلہ اور فتویٰ مرجوح قول کے ساتھ اجماع کے خلاف ہے، اور مرجوح راجح کے مقابلے میں معدوم کی طرح ہے، اور ترجیح بغیر مرجح کے متقابلات میں ممنوع ہے. ساری عبارت یہی ایسے گزر گئی، اس کی تشریح بھی کر دی تھی. وَنَمَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فَتْوَاهُ وَعَمَلُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلٍ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، اور بے شک وہ شخص اکتفا کرے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل موافق ہو ایسے قول یا ایسی وجہ کے مسئلہ میں، اور وہ عمل کرے جو بھی وہ مناسب سمجھے اقوال میں سے جس پر چاہے وہ عمل کرنا چاہے تو کرے. تو کہتے ہیں کہ من غیر نظر، بغیر ترجیح راجح مرجوح کو دیکھے، فقط جاہل وخرق الاجماع، ایسے شخص جاہل ہے اور اجماع کو توڑنے والا ہے. فقدمنا ہونا کا اور کہتے کہ وہاں یہ بات بھی گزر چکی ہے فتاوی علامہ ابن حجر حیثمی مکی شافی سے، ایسی بات ان سے بھی گزر چکی ہے. لیکن اس میں بھی یہ بات ہے کہ علامہ سبکی، امام سبکی نے وقف کے باب میں اپنے فتاوی میں کہا کہ تقلید ضعیف قول پہ جائز ہے نفس الامر میں، بنسبت اس عمل کے جو اس کے اپنے حق میں، یعنی اپنے حق میں ضعیف قول پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن فتویٰ اور فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو تحقیق ابن صلاح نے اس کے عدم جواز پہ اجماع نقل کیا ہے، یعنی ضعیف قول پہ فتویٰ یا فیصلہ کرنے پہ. علامہ اشرف بلاری نے اپنے رسالہ لقط الفرید فی جواز تقلید میں کہا ہے کہ امام شافعی کے مذہب کا مقتضی جیسا کہ سبکی نے کہا ہے، مان القول بالعمل مرجوح، مرجوح قول پر عمل کرنا ممنوع ہے، قضاء اور افتاء میں، نہ کہ اپنی ذات پر عمل کرنے میں. اور حنفیہ کا مذہب مرجوح سے منع کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کے لیے بھی، اس لیے کہ مرجوح تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن ساری یہ باتیں مقدمہ شامی میں اور کچھ یہاں شروع میں گزر گئی ہیں. خود تو میں نے کہا یا میں کہتا ہوں تعلیل بینو یکون منسوخا، بینو سارا منسوخا، کہ دلیل اس کی ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. ان ویدر فیما لو کان فی المسألۃ قولان. اور
تو دیکھیے گا تو میں نے ماذا کرا سب کی من جواد عمل مرجو. پھر علامہ سبکی نے جو عمل کا جواز ذکر کیا ہے مرجو قول کا اپنی ذات کے حق میں امام شافعی سے جو مروی ہے، یہ مخالف ہے اس بات کے جو علامہ قاسم ابن قطبغہ سے پہلے گزر گئی ہے. اور بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ضعیف قول کے اوپر فتویٰ دینا، عمل کرنا، یہ کس نے اس کی اجازت دی ہے، کس نے نہیں دی. بہرحال فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے شرح کے اول میں ایسی بات ابن حجر کے فتاویٰ سے بھی نقل کر گئے ہیں کہ افضا اور فرمایا کہ اللہ یقال، مگر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ عمل سے مراد حکم اور قضا ہے، تو یہ بعید بات ہے. بل اظہر فی الجواب اختر من التعبیر بتشہی، اظہر جواب میں وہ لینا ہے تشہی کی تعبیر کو، مہما ارادہ من الاقوال، کہ اقوال میں سے جب بھی وہ جو چاہے وہ مراد لے لے. لیکن اگر اس نے ضعیف قول پر بعض اوقات میں ضرورت کے لیے عمل کیا جس نے اس کا تقاضا کیا تھا تو اب ممنوع نہیں ہے. اور اسی پر شرف بدالی کے سے جو بات گزری اس کا معمول کیا جائے. تو آگے فرمایا کہ علیہ عمل ما تقدم من شرم بلالیہ، شرم بلالیہ سے جو بات گزری ہے اسی کو بھی اس کو بھی اسی بات میں معمول کیا جائے گا. اور اس کا اس کی عبارت یہ ہے کہ مذہب الحنفی المنع، کہ حنفی مذہب میں قول ضعیف پر عمل کرنا منع ہے. بدلیل انہم اجازوا المسافر والضعیف، بات گزر چکی ہے ساری وہاں پہ مقدمہ شامی میں کہ فقہاء نے مسافر اور مہمان کے لیے اجازت دی ہے جو شک شبہ سے ڈرتا ہے یہ کہ وہ لے لے امام یوسف کے قول کو وجوب غسل کے نہ ہونے کے. تو اسے ابو یوسف کے قول پہ عمل کرنے کی اجازت ہے بعد وجوب الغسل، غسل کے واجب ہو جانے کے بعد محتلم پر الذی امسک ذکرہ، جس نے اپنی شرمگاہ کو تھام لیا جب اس نے احترام کا احساس کیا یہاں تک کہ ٹھنڈی ہو گئی پھر اس نے اسے چھوڑا. مانا قول ہذا خلاف الراجح، حالانکہ یہ قول مذہب میں راجح کے خلاف ہے لیکن فقہاء نے اس کی ضرورت اس پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے. بقی مناسب ہے کہ ہو یہ اسی قبیل سے جسے علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب مختارات النوازل میں ذکر کیا ہے، اور وہ مشہور کتاب ہے جس سے ہدایہ کے شارحین نقل کرتے ہیں. اور دیگر ادبی اس طور پہ کہ نجاست کی فصل میں کہا ہے کہ خون جب نکلا زخموں سے تو
تھوڑا تھوڑا نکلا، وہاں نہیں. پتا کر لئی سے مانے میں ان کا ذرا، تو یہ مانے نہیں اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اور کہا گیا ہے کہ اگر اتنا ہو کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو بہ پڑے تو یہ مانے ہوگا، یعنی نماز سے. پھر نواقض وضو میں مسئلے کا اعادہ کیا تو کہا کہ اگر تھوڑی چیز اسے نکلی ہو اور اس نے اس کو کیا کیا، مسح کیا کسی کپڑے سے، کہ اگر اسے چھوڑ دیتے تو بہ پڑتا، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھیں دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے. کہتے ہیں قدر آجات نسخہ نخرا، میں نے ایک دوسرے نسخے کا ادھر مراجعات کی تو میں نے عبارت اس میں اس طرح دیکھی کہ مخفی نہ رہے کہ مشہور مذہب کی اکثر کتابوں میں وہ قول ثانی المعبر عن جسے قیلہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور بہرحال وہ جسے اختیار کیا قول اول سے فلم ارى من سبقه الیہ، اس کی طرف سبقت لے جانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، ولا من تابعه علیہ، اور نہ میں نے اس کی مطابقت کرنے والا کوئی دیکھا ہے مراجعت کثیرہ کے بعد. تو وہ قول شاذ تو شاذ قول ہے. لیکن صاحب ہدایہ بڑے امام ہیں، مذہب کے مشائخ میں سے کے بڑوں میں سے ہیں، اور اصحاب التخریج و ترجیح میں سے ہیں، جیسے کہ بات پہلے گزر چکی ہے. تو معذور کے لیے ان کی تقلید کرنا اس قول میں ضرورت کے وقت جائز ہے، اس لیے کہ عذر والوں کے لیے اس میں بڑی وسعت ہے. جیسے کہ میں نے الحکام المخصصہ بکئی الحمصہ کتاب ہے، اس کے اندر میں نے اس رسالے میں لکھی ہے. یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سارے رسالے چھپے ہوئے رسائل ابن عابدین کے نام سے یہ چھپے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی چھپے ہیں، بیروت سے بھی چھپے ہیں. وقت كنت ابتلیت مدتا بکی الحمصہ، اور کہتے ہیں کہ میں خود ایک عرصہ دراز تک کی الحمصہ کے عارضے میں مبتلا رہا ہوں، اور جب ظاہر ہے میں خود اس میں مبتلا رہا ہوں تو مجھے پھر ضرورت کے وقت احساس ہوا کہ اس میں گنجائش مجبور کو معذور کو دینی چاہیے. تو کئی منع داغنا وہ کئی جو آپ نے پڑھ رکھی ہے کتابوں میں، اور حمصہ وہ ایک حمصہ تو چنے کے دانے کو کہتے ہیں. تو ایک بیماریوں میں داغنے کا خاص طریقہ ہوتا تھا. تو وہ کرتے یہ تھے کہ کہیں کوئی پیپ رس رہی ہے، اس میں چنے کا دانہ رکھ کے پٹی باندھ دیتے تھے، تو وہ چنا اس رطوبت کو چوس لیتا تھا. اب رطوبت نکل رہی ہے اور وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جا رہا. فلم اجد ما تصیح به صلاتی علی مذہبنا بلا مشقۃ الا علی هذا القول، میں نے نہیں پایا وہ قول کہ جس سے میری نماز صحیح ہوتی ہو میرے مذہب پر بغیر مشقت کے، مگر اسی قول سے، اس لیے کہ اسے نکلنے والا تھوڑا ہے، لیکن اگر اسے نکلے ہو تو بہ پڑے گا تو نجس ہے، اور ناقض طہارت ہے مشہور قول کے مطابق، خلاف لما قال بعضهم پر خلاف اس کے جو بعض رات نے کہا، جیسے کہ میں نے اپنے رسالے میں اسے ذکر کیا اسی رسالے میں. اور صاحب عذر ایسا بندہ معذور نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دھونے اور پٹی باندھنے سے یہ کچھ عرصہ کے لیے عذر ختم بھی ہو جائے. تو نماز میں تو مسئلہ ہے نا کہ اگر اتنی دیر بند رہے خون پیپ کے اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت جو جتنی پڑھنی ہے وہ پڑھ سکے تو پھر صاحب عذر نہیں بنتا بندہ. لیکن فی مشقہ و حرج عظیم، لیکن اب بار بار اسے کہا جائے کہ تم دیکھو اور تم اس کا اندازہ لگاؤ تو مشقت ہے، حرج عظیم ہے. تو میں بھی کہتے ہیں خود اس قول کی تقلید کرنے کی طرح محتاج ہوا. پھر جب اللہ نے مجھے عافیت دے دی تو میں نے اس مدت کی ساری نمازیں دہرا لی.
یہ تقویٰ تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف. وقت ذکر صاحب البحر فی الحیض، یہ بات بھی گزر چکی ہے پہلے وہاں پہ کہ بر رائے کی کتاب الحیض میں الوان الدماغ کے بعد میں کچھ ضعیف اقوال ہیں. ان کے بعد کہا ہے کہ حافظ معراج فخر الائمہ، معراج الدرائے میں افعول الامہ سے ہے. اگر کسی مفتی نے ان اقوال میں سے کسی پر فتویٰ دے دیا ضرورت کے مقامات پر آسانی طلب کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے. اسی سے بات معلوم ہوئی کہ جو مجبور ہوتا ہے اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا. اور مفتہ اور وَأَنَّ الْمُفْتِيَ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْمُسْتَرِ، اور مفتی نہیں مستر کو فتویٰ دینا نا، جیسا کہ گزر چکی ہے کہ عمل بالضعیف اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ فتویٰ دینا جائز ہے. تو وہ ان مقامات پہ محمول ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو، جیسا کہ اب آپ نے یہ بات جان لیا اس مجموعے سے جسے ہم نے بیان کیا. واللہ تعالی اعلم. بغیر الحق بضرورہ، کہتے ہیں مناسب ہے کہ ضرورت کے ساتھ یہاں لاحق کر لیا جائے ان باتوں کو بھی جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں کہ فتویٰ نہیں دے گا کسی مسلمان کے کفر کا فی کفری ہی اختلاف، جس کے کفر میں اختلاف ہو. مفتی کے کسی مسلمان کے ایمان اور کفر میں اختلاف ہو تو وہ اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دے گا اگرچہ کوئی ضعیف روایتی کیوں نہ ہو. فقط افتاء صحیح، تحقیق انہوں نے عدول کیا ہے افتاء صحیح سے، یعنی صحیح بات ہے پھر بھی فتویٰ نہیں. لأن الکفر شیء عظیم، اس لیے کہ کفر بہت بڑی چیز ہے. اب آگے دو عنوانات ہیں، ایک ہے شرائط العمل بالضعیف اور ایک ہے القضاء بالضعیف مذہب الغیر، بلکہ تیسرا بھی ہے عدم نفاذ القضاء مذہب الغیر. یہ جو عدم نفاذ القضاء مذہب الغیر ہے یہ تو آخری سبق میں اساتذہ پڑھا دیتے ہوتے ہیں، اور جو اس سے پچھلا سبق دو مضامین ہیں عنوانات ہیں یہ عام طور پہ نہیں پڑھاتے ہوتے، لیکن یہ بھی تشریح میں آئی جاتے ہیں آخری سبق کی. اب چونکہ اگلے سبق کا وقت ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب اگلے سبق کو ہم لے لیتے ہیں. تو ایک بات چلے میں اور بھی عرض کروں، ہمارے استاد سے وہ کتاب مکمل نہیں کرواتے تھے، فرمایا تھا اتنی ساری میں نے پڑھا دی، اب باقی تھوڑی آپ خود پڑھیں، مطالعہ فرمائیں. تو اگر یہ دو عنوانات آپ خود مطالعے میں نکالیں تو زیادہ اچھی بات ہے، نہیں تو پھر کسی وقت اس کا تو خلاصہ کر لیں گے، ترجمہ کر لیں گے. تو ابھی اسی بھی اکتفا ہے. اب دوسری کتاب کھول لیتے ہیں جو ابھی شروع کی ہے. تو شروع میں مولانا ندیم اشرف صاحب نہیں تھے تو ان کے لیے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں بات کو کہ آج اب جمعرات ہو گئی، ہم نے سبق پڑھ لیا اور بحمد اللہ تعالیٰ 88 صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو 88، 89، 90 اور 91 اور نا 91 نہیں 90، 88، 89، 90 تین صفحات ہیں جو ابھی یہ میرے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے 91 اور 92 کا صفحہ تو پڑھنا ہے. آخری سبق میں ہم نے اتوار کے دن دوسرے استاد صاحب سے جو اس کتاب کا صرف آخری سبق پڑھائیں گے، اور ہمارے یہاں ادارت النعمان میں طلبہ بھی پڑھیں گے جو وہاں پہ تقریباً 15-16 طلبہ ادارے میں رہ کے تخصص کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھیں گے. گروپ میں انشاءاللہ اشتہار چلا دیں گے اور آپ سب حضرات پھر اس میں تشریف لے آئیے گا. تو نشست میں پہلے ظہر کے متصل بعد ہوگا آخری سبق، اور اس کے بعد پھر مولانا سہیل صاحب کا بیان ہوگا جو بھائی ہیں مولانا احسان صاحب کے، ان کا بیان ہوگا شعبوں کے میں احیاء دین کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اس میں بھی سب ساتھیوں نے شرکت کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کے استاد مولانا مزید الراشد صاحب وہ بیان فرما کے پھر دعا کروا دیں گے. تو ابھی دوسری کتاب کھول لیتے ہیں اور اس سے پڑھ لیتے ہیں.
گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ الاشباح والنظائر کس کی کتاب ہے؟ مصنف کے حالات اور اس کا پہلا فن ہم نے پڑھنا ہے جو قواعد کے بیان میں ہے. تو قواعد کی تعریف اور اس سے متعلقہ متعدد آواز ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی تھی. اب ایک تو آج ہم پہلے تعارف کر لیتے ہیں اس کتاب کا. کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں کیا کچھ ہے؟ 220 اس کے مضامین کیا ہیں؟ تو اتنی بات تو میں نے کل بتا دی تھی آپ کو کہ اس کی شروع میں سب سے پہلے تو فن ہے قواعد کا، اور دوسرا فن ہے فن الفوائد، جس میں فائدے کی باتیں ہیں. کتاب و طہارت سے لے کے کتاب الفرائض تک جو کنز الدقائق کی ترتیب ہے اس کے مطابق انہوں نے فوائد جمع فرمائے ہیں اس کے اندر. اور تیسرا فن ہے فن جمعی والفرق. فن الجمعی والفرق میں وہ دو مسائل کے جو مقیس علیہ ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ دو قسم کے مسائل جن میں ایک مسئلہ دوسرے مسئلے پہ قیاس نہیں ہوتا، ان کے درمیان کوئی فارق پایا جاتا ہے، تو انہیں فرق کے نام سے فقہا جمع کرتے ہیں. تو فن الجمعی والفرق، یہ فن الجمع ہو یا فن الفرق ہو، ان کے مسائل مصنعات ہوتے ہیں، یعنی دو دو مسئلے ہوتے ہیں. اور عام طور پہ فن الجمع میں مسائل مزدوج ہوتے ہیں اور فن الفرق میں مزدوج بھی ہوتے ہیں، معکوس بھی ہوتے ہیں. فن الجمع میں بھی مزدوج اور معکوس دونوں طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی بعض جوڑی دار اور بعض غیر جوڑی دار، دونوں طرح کے مسائل ان میں مذکور ہوتے ہیں. بہرحال چوتھا فن ہے فن الالغاز، پہلیوں کے نام سے کہ یہ کتابیں اب اردو میں بھی چھپ چکی ہیں. اردو کے اندر بھی ان پہلیوں کو عربی کتابوں سے اردو میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو یہ کتابیں ہیں
یہ فن ہے پہلیوں کے بیان میں. اور پانچواں فن ہے فن الحیل. وہ جو ہیلے آپ بخاری میں بھی پڑھ چکے ہیں اور بھی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، فن الحیل ہے. اور چھٹا فن ہے الاشباہ والنظائر کا. اور فن تو ایک ہی ہے اشباہ والنظائر کا، لیکن اس پہ کتاب پوری کا نام ہی رکھ دیا، تو تسمیت الکل باسم الجز. اور ساتواں فن ہے فن الحکایات کا، اور اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی وصیت بھی مذکور ہے. اور یہ حکایات بھی بڑی دلچسپ ہیں. بعض حکایات تو بڑی دلچسپ ہیں، میں ایک آدھ حکایت چلیں آپ کو سناؤں گا بھی بعد میں، اگر آپ مجھے یاد کروائیں کسی وقت. تو بہرحال ابھی پہلا فن ہے قواعد کے بیان میں. اس فن کے اندر پہلا قاعدہ ہے جو ام القواعد کہلاتا ہے، لا ثواب الا بالنیہ، کہ ثواب کے لیے نیت شرط ہے. اس کے اندر کن کن اعمال میں نیت شرط ہے صحت کے لیے اور کن میں نیت شرط ہے ثواب کے لیے، اسے بیان کیا ہے. اور دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا، یہ جو دوسرا قاعدہ ہے اور پہلا قاعدہ ہے، یہ بہت سی باتوں میں مشترک ہے. مقصد قاعدے کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، لا ثواب الا بالنیہ اور الامور بمقاصدہا، کہ جیسا مقصد ہوگا ویسے حکم لگے گا. تو یہ ملتے جلتے ہیں دونوں قاعدے. تو دوسرے قاعدے کے اندر کچھ تو مثالیں دی ہیں کہ جن میں مقصد بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 بحثیں کی ہیں نیت سے متعلقہ، جنہیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. 10 ابحاث کو ہم یاد بھی کریں گے. تیسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک کا. اور پھر اس ام القاعدے میں پھر کچھ قواعد ہیں، مثلا الاصل بقاء ما کان علی ما کان، الاصل والعدم وغیرہ. اور پھر چوتھا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، اور اس کے ضمن میں بھی کہ یہ قواعد ہیں. پانچواں قاعدہ الضرر یزال، اور اس کے ضمن میں کہ یہ قواعد ہیں. اور چھٹا ہے العادت محکمۃ، اور اس کے ضمن میں بھی کہ یہ قواعد ہیں. یہ 6 ہیں ام القواعد، جن کے اندر بہت سے قواعد ضمن آتے ہیں، یعنی جو یہ ام القواعد ہیں اور ان کے تحت قواعد ہیں. پھر دوسری نوع ہے ان قواعد کلیہ کے بارے میں کہ جن کے اندر وہ صور جزیہ جن سے نکلتی ہیں جو منحصر نہیں ہیں. ان میں اجتہاد لا ينقض بمثلی ہے بالاجتہاد، اور اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. اور اسی طرح تیسرا قاعدہ حل یکرہ الایثار بالقرب. پھر چوتھا تابع تابع. پھر تصرف الامام علی الرعیۃ ونظم المصلحہ، اور الحدود تضرب الشبہات، اور الحر لا يدخل تحت الید. اور اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. اور اعمال الکلام اولا من اهماله متى امکن والا اهمل. اور الخراج بالزمان، السؤال معدن في الجواب، لا ينسب الى ساكت قول، اور الفرض افضل من النفل الا في مسائل، ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الا في مسائل. اور من استجل بالشيء قبل اوانه وقبل بحرمانه، هذا الآية الخاصة أقوى من الآية العامة. لا عبرة بالظن البين خطأه، ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. إذا اجتمع المباشر والمسبب وظیف الحکم المباشر. یہ 17 قواعد ہیں، یعنی 19 قواعد ہیں جو اس الاشباہ والنظائر کے فن القواعد میں ہیں. 6 وہ اور 19 یہ، تو یہ بن گئے 25. اور آگے ان سے جو قواعد نکلتے ہیں ان کو ملا کے کل تعداد میں نے بتایا تھا 64 قواعد اس میں ہیں. ان 64 قواعد کو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب
دامد القاتم العالیہ کی کتاب ہے ارشاد الطالب لما فی الہدایت من المطالب. اس کا جو پرانا نسخہ تھا، ایک تو ابھی چھپا ہے بشرا والا نسخہ، بشرا والا نہیں، جو دوسرا نسخہ تھا اس کا، اس نسخے کے اندر یہ قواعد 2-2.5 صفحات پر جمع کر دیے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ. اور اگر ان کو یاد کرنا ہو تو وہاں سے یاد کرنا بڑا آسان ہے. تو ہم انشاءاللہ ان 64 قواعد کو یاد کریں گے ترتیب سے انشاءاللہ. تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ ایسا کر لیں کہ 5 قاعدے، سہولت اس میں رہے گی 5 قاعدے روزانہ یاد کر لیا کریں اور آپ مجھے سنا دیا کریں. اور بہتر یہ ہوگا کہ سب کی منزل کی ترتیب پہ سنائیں، پچھلے سارے قاعدے ساتھ کے ساتھ سنائیں. تو 64 قواعد میں اپنے ادارت النمان کے اندر طلباء کو مستقل یاد کرواتا ہوں ہمیشہ سے، ترتیب ہے شروع سے ہی. اور ویسے تو مفتی لغوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجلہ کے 99 قواعد ہیں، حذف تکرار کے بعد جیسے انہوں نے بتایا تھا 121 بنتے ہیں تو وہ بھی یاد کروائیں. لیکن بہرحال اگر وہ بھی یاد کرنے تو اچھا ہے، ورنہ یہ جو 64 قواعد ہیں، یہ جو الاشباح والنظائر کا گویا متن ہے، ان کو تو یاد کرنا ہمارے لیے نہایت ناگزیر اور ضروری ہے. تو یہ قواعد ہیں انشاءاللہ ہم ان قواعد کو اللہ نے چاہا تو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی مولانا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لکھ کے کر دیتے ہیں. یہ مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں. ارشاد الطالب. ارشاد الطالب. اگر منگوانا ہو تو جس بندے کا نمبر دیا تھا میں نے، تو آپ اسے میسج کر دیجیے گا تو وہ آپ کو بھجوا بھی سکتا ہے. ویسے دیکھیے، اور وہ مکتبوں والے عام طور پہ ایک کتاب بھیجتے نہیں ہیں، یہ بندہ جو ہے کہ کتاب ہی بھیج دیتا ہے. تو اس سے آپ دوبارہ رابطہ کر کے سے منگوا سکتے ہیں ارشاد الطالب. تو توجہ کیجیے گا جی. اب یہ تو ہے کتاب کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا مقدمہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں پڑھا کرتے، اور اس میں علامہ ابن نجیم نے کتاب کا گویا خلاصہ ہی بیان کیا ہے. اور کتاب لکھنے کی وجہ، اور جیسے کہ مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ کتاب کے شروع میں کچھ ضروری مباحث بطور مقدمہ کے لے کے آتے ہیں، وہ یہاں لے کر آئے ہیں. ہم پڑھیں گے الفن الاول فی القواعد الکلیہ سے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے، اور یہ کتاب غالباً آپ کو مل چکی ہوگی PDF کے اندر. اور میں نے مشورہ دیا تھا کہ PDF سے ہٹ کے اگر آپ کتابیں منگوا لیں بازار سے ہارڈ کاپی میں تو زیادہ بہتر ہے. اور لاہور سے یہ چھپی ہے کتاب اشباح و نظائر کی کا متن مکتبہ رحمانیہ سے، اور رحمانیہ والا نسخہ بھی کل میں نے عرض کیا تھا اچھا ہے. اور HM سعید کا ایک نسخہ ہے، اس پہ کل بتایا تھا کہ علامہ ابن عابدین شامی کا حاشیہ بھی ہے، وہ بھی اچھا ہے، قیمتی چیز ہے. تاہم اس کے پڑھنے میں تھوڑی سی بسا اوقات دشواری ہو سکتی ہے. ایک نسخہ میرے پاس اور بھی ہے، یہ دارالکتب پشاور کا چھپا ہوا ہے. اور میں نے کل بتایا تھا کہ جو یہ ہے نا علامہ ابن عابدین کا حاشیہ، تو یہ جو کراچی والوں نے چھاپا تھا، HM سعید نے، انہوں نے پرانا کوئی عکس لے کے چھاپا تھا. لیکن جو مکتبہ ہے دارالکتب پشاور والے، انہوں نے اسی کو بڑے خوبصورت انداز سے، شاید یہ بظاہر یہ ہے کہ کمپوزنگ تو ان کی اپنی نہیں ہوگی، یہ بیروتی کا عکس ہے بظاہر جو انہوں نے لے کے چھاپا ہے. اور یہ اس سے پہلے غالباً بیروت سے یا مصر سے کہیں ان ممالک سے چھپی ہوئی ہے کتاب یہ، اور یہ بیروت ہی کیا غالباً.
تو یہ چھاپا ہے استاد سے لیے انہوں نے، اور یہ اچھا ہے، بہرحال یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں ہر چیز کھلی کھلی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی کا یہ نسخہ دارالکتب محلہ جنگی پشاور کا بھی آپ منگوا سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور شروحات میں نے بتا دی تھی، تو شروحات بھی آپ لے سکتے ہیں، جس میں غمز البصائر والی شرح میں نے بتائی تھی کہ وہ بہتر ہے، آسان بھی ہے سمجھنا، استفادہ کرنا بھی اس سے آسان ہے۔ اور بہرحال تحقیق الباہر بھی چھپی ہوئی ہے، عام ہے۔ ویسے تحقیق الباہر کا میں نے آج تک مطالعہ نہیں کیا، میں نے خریدی نہیں تھی، ابھی گزشتہ سال میں نے دیکھی تھی، اس سے پہلے جب پڑھاتے رہے تو تحقیق الباہر کا میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ہم بھی شرح اشباعی سے مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی میرے پاس ہے نہیں، خریدی نہیں میں نے، لیکن چلیں انشاءاللہ اسے خرید لیتے ہیں تحقیق الباہر کو بھی۔ بہرحال سرحا به المشایخ فی مواضع فی الفقہ، یہاں سے اب علامہ ابن جیم مصری اس بحث کو شروع فرما رہے ہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج بھی ہم اسے نہ ہی شروع کریں اور ہم باقاعدہ اس کا آغاز ہفتے کے دن سے ہی کر لیں، اس لیے کہ شروع کی بحث جو ہے تھوڑی سی سمجھنے والی ہے اور لمبی ہے، اور یہ آج تو پوری بھی نہیں ہوگی، درمیان میں رہ جائے گی۔ آج جو تھوڑی سی بحث ہم نے کر لی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اتفاق کیا جائے۔ تاہم چلے میں کوئی آپ کو اور اس سلسلے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اشباح والنظائر ہے یہ شرح کا نام ایک بار دوبارہ برائے مہربانی بتا دیں۔ نہیں سمجھے کیا کہا؟ یہ اشباح والنظائر کی شرح جو غمز البصائر کے نام بتایا ہے یا کچھ اور؟ بصائر میں پی ڈی ایف میں بھجوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ کل اس کا آیا تھا کراچی سے، یہ آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا۔ جی بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا، اللہ اکبر، کیا بات کی شروع جو کر رہے تھے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اشباح والنظائر آپ پڑھ چکے ہیں پہلے شرح قوت میں، اور اسی طرح اور کتابوں میں بھی اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ عمدۃ الرعایا کا مقدمہ ہے علامہ لکھنوی کا، اور دیگر کتابوں میں، تو ان میں آپ نے یہ بات پڑھ رکھی ہوگی کہ اشباح والنظائر پر سے فتویٰ دیکھ کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اختصار ہے جو مخل ہے، اختصار بہت زیادہ ہے جو فہم سے مخل ہے، اس لیے اس کتاب کو دیکھ کے فتویٰ دینا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کی شرح غمز و عیون البصائر ہو، حموی ہو، یا کوئی اور شرح ہو، مستند شرح، تو اس سے فتویٰ دے سکتے ہیں، اس سے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور اس کتاب سے فتویٰ دینا ویسے بھی مشکل خاصا ہے، وہ اس لیے مشکل ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے مسائل فقہی ترتیب پہ جمع نہیں فرمائے، اس کتاب میں مسائل کو جمع کیا ہے ان عنوانات پہ، جو عنوانات میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیے ہیں، ان عنوانات پر چونکہ انہوں نے کتاب کو جمع کیا ہے، اب دائرے کے مسائل ان عنوانات پر تو ہمیں نہیں ڈھونڈنے آ سکتے، نہ ہم نے ان عنوانات کے مطابق کسی دوسری کتاب میں مسئلے پڑھے ہیں، اس لیے مسائل کا اس کتاب سے ڈھونڈنا مشکل ہے بہت زیادہ۔ تو پھر اللہ جزائے خیر دے، ایک عالم کی کتاب وہ اس عنوان پہ آ گئی، اور انہوں نے اشباح والنظائر کی تبویب کی ہے، اور تبویب الاشباح والنظائر اس کا پورا نام ہے،
اتحاف الابصار والبصائر بتبویب کتاب الاشباح والنظائر. یہ پی ڈی ایف میں تو میرے پاس موجود ہے، کتابی شکل میں موجود نہیں ہے میرے پاس. اس کتاب میں انہوں نے کتاب الصلاۃ، کتاب طہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب ایمان، تعزیر، سیر، شرکت، وقف، بیوع، یوں چلتے چلتے وصایا، فرائض تک سارے ابواب بنا کے تو اشباح و نظائر میں جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے الگ کر دیے. اور یہ خدمت ہے علامہ شیخ محمد ابو الفتح الحنفی مفتی الصغر السکندری، یہ ان کی تصنیف ہے جو پرانے جو وہ ٹائپنگ مشین کی کمپوزنگ ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ چھپی ہوئی ہے. اور چھپی بھی شاید باہر ملک کی کسی سے، پاکستان کی نہیں چھپی ہے، پرانی ہے. لیکن بہرحال اس کتاب کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. کس کا؟ اتحاف الابصار والبصائر کا. اس لیے کہ ابھی جو ہم نے مسئلے پڑھنے ہیں وہ تو ان فنون کے تحت پڑھنے ہیں، ان قواعد کے تحت پڑھنے ہیں یا فنون کے تحت پڑھنے ہیں. اور جو اس کی شروحات ہیں وہ اسی ترتیب کے مطابق ہیں. رہی یہ کتاب اتحاف الابصار والبصائر تو اس میں مسائل ہیں ترتیب سے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو صرف مسائل اکٹھے کیے ہیں، ان کی تشریح تو نہیں کی ہے اور تفصیل تو نہیں فرمائی ہے. اور نفس مسائل سے فتویٰ دینا ویسے جائز نہیں ہے، تو اس لیے جیسے اس بات سے فتویٰ دینا جائز نہیں، ایسے اتحاف الابصار والبصائر سے بھی جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال اگر آپ ترتیب سے دیکھنا چاہیں اس کے مسائل کے تو وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ ترتیب دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لی جائے، اور پھر کتاب کی شروحات دیکھ کے اس کے اندر وہ مسئلہ جہاں موجود ہے وہاں دیکھ کے تو اس کی شرح سے مسئلہ دیکھ لیا جائے، تو یہ ممکن ہے. بہرحال تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا کتاب کے حوالے سے آج مزید کوئی تعارف کروا دیا ہے، تو پھر اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں آج. انشاءاللہ پھر کل آگے یعنی پیر کے دن انشاءاللہ آگے سبق شروع کرنے. یہ کتنے کی ہیں؟ جی یہ رزلٹ انشاءاللہ آپ کا آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو امید تو ہے کہ اتوار تک آ جائے گا. اتوار کو آپ کا رزلٹ بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اتفاق کرتے ہیں اسی پہ.